جی السلام علیکم. کھانا بن گیا, میں نے کھا بھی لیا. آج میں نے ایک پوئٹری خود سے ہی لکھی تھی. یہ میں نے وہ کہتے ہیں نا کہ جب پہلے مووی دیکھتے تھے نا, شادی کی کبھی مووی دیکھنی یا کسی کی رخصتی ہو رہی ہوتی تو اپنی رخصتی یاد آتی تھی. تو ایک مجھے اپنی امی کی بات یاد آ رہی ہے کہ میں جب نئی شادی ہوئی تو گھروں میں آئی تھی, تو امی مطلب کوئی فوتگی وغیرہ ہو جانی تو رونا نہیں آتا تھا, سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیسے روئیں, کچھ سمجھ نہیں, مطلب ایج بھی چھوٹی تھی کہ بندہ کچھ ایکٹ بھی نہیں کر سکتا کہ چھپا لے یا بات کو طریقے سے ہینڈل کر لے. تو امی نے مجھے ہمیشہ کہنا کہ سمجھانا, تو ایک ان کا ٹرک ہوتا تھا, وہ مجھے کہتی دیتی تھی کہ میرے ابو دنیا سے چلے گئے تھے اس وقت, تو مجھے کہتی تھیں کہ اپنے ابو کو یاد کر لیا کر تو تجھے ضرور رونا آ جائے گا. تو ایسے ہی ہوا. جب بھی میں کسی فوتگی پہ جاتی ہوں تو جب بھی کسی کو دیکھا, میرے زندگی میں بہت سے لوگ اہم لوگ دنیا سے چلے گئے, اب تو ماں بھی دنیا سے چلی گئی, تو اب احساس ہوتا ہے کہ واقعی رونا کوئی مشکل, فوتگی پہ رونا فوراً آ جاتا ہے, کیونکہ اپنوں کی میرے خیال میں ہر بندہ اپنوں کو ہی رو رہا ہوتا ہے, جو میں نے ایک ایکسپیرئنس کیا ہے. تو اور دوسری بات میں یہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ جب انسان خود ایک اسٹیج پہ آ جاتا ہے, وہ کافی حد تک سنبھل چکا ہوتا ہے, لائف میں کافی میچورٹی آ چکی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ عقلمند لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو پنجابی کا بھی محاورہ ہے کہ کسی نے وٹے سے پوچھا تھا کہ تو گول کیسے ہوا, تو اس نے کہا کہ میں ٹھڈے لگ لگ کے گول ہو گیا, کبھی کسی نے ادھر سے مارا تو کبھی کسی نے ادھر سے مارا تو میں گول ہو گیا. تو یہی حساب ایک بیٹی کا بھی ہوتا ہے. تو میرا دل تھا میں آپ سے شیئر کروں. میں لکھ لیتی ہوں, اچھا لکھ لیتی ہوں, لیکن بس ٹائم نہیں ہوتا کہ میں اس کو میں لکھوں. لیکن میں آج خود لکھا تھا, آج میں نے خود لکھا تھا, تو میرا دل تھا کہ میں آپ کو, لیکن یہ میں نے ویسے اپنی میری بھانجی ہے عائشہ, تو میں نے جب بھی کبھی بات ہوتی ہے ماشاء اللہ سے سب بھانجیاں بھتیجیاں, میری بیٹی جو ہے وہ بھی سب ماشاء اللہ سے, جو جنریشن تھی وہ ماشاء اللہ سے بڑی ہو گئی ہے. اب ہر ماں باپ اپنی بیٹی کے لیے سوچ رہا ہے, میں بھی اپنی بیٹی کے لیے انشاءاللہ سوچ رہی ہوں. میں نے تو آپ کو پہلے بھی یہ بات شیئر کی تھی کہ میرا یہ اپنا ذاتی سوچ ہی نہیں, بلکہ یہ ہے بھی ایسے ہی کہ ہمارے اسلام میں اسلامی روح سے جو اسلام میرے خیال میں جو اسلام ہمارا کہتا ہے نا, اس سے ہم ہٹ کے کچھ بھی کریں نا تو وہ بہت مشکل لائف ہو جاتی ہے. تو میری بھی یہی کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ بیٹی جب 18 سال کی ہو تو جو بھی اس کا ایم ہوگا, بہرحال وہ تو بات کی بات ہے, لیکن جب کبھی واجب بات کرے, میری بڑی بہن بھی بات کرتی ہیں اپنی بیٹی کی بھی کہ اب انہوں نے کرنی ہے اپنی بیٹی کی, یا اس کے علاوہ بھی بھتیجیوں کی بات ہوتی ہے, یا سوچتی ہوں بہنوں کی بھانجیاں ہیں, اپنی بیٹی خاص طور پہ اپنی بیٹی کے لیے یہ میں نے شعری جو پوئٹری ہے یہ میں نے لکھی تھی کہ کیونکہ آپ نے اس کے ماشاء اللہ سے بال دیکھے ہیں, میں نے بڑے شوق سے اس کے بال لمبے کیے, میری ایک ہی بیٹی ہے, میں نے سارے شوق اس پہ پورے کیے. اور جیسے جیسے بڑی ہو رہی ہے, اسے تو نہیں احساس ہو رہا ہوگا, لیکن مجھے پتہ ہے کہ مطلب وقت جو ہے وہ بہت کچھ بدل دیتا ہے. اللہ نہ کرے کچھ ایسا برا ہو, لیکن آہستہ آہستہ انسان جب میچور ہو جاتا ہے نا تو بہت ساری چیزیں پھر انسان کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو میں نے اپنی بیٹی کے لیے نا جو فیلنگز آتی ہیں, پتہ نہیں کیوں آتی ہیں ایسی, ہر ماں کو ہی آتی ہوں گی, لیکن مجھے بھی آتی ہیں ایسی فیلنگز نا. تو میں سوچتی ہوں, تو پھر میرا دل تھا کہ میں آج یہ شیئر کر دوں. کافی دنوں سے میں نے لکھا ہوا تھا تو میں شیئر کر نہیں پا رہی تھی. تو چلیے, نہ جانے یہ بیٹی بھی کیا عجیب چیز ہے, جانے یہ بیٹی بھی کیا عجیب چیز ہے. بیٹی جب شادی کے بعد سسرال جاتی ہے تب پرائی نہیں لگتی.
نہ جانے یہ بیٹی بھی کیا عجیب چیز ہے. بیٹی جب شادی کے سے مطلب جب اس کی شادی ہو جاتی ہے، وہ سسرال جاتی ہے، تب پرائی نہیں ہوتی. مگر یہ جو میں آگے باتیں کر رہی ہوں نا، یہ میرے ساتھ ایسے میں نے ایسے فیل کیا ہے لائف کو، تو میں اپنی بیٹی کے لیے بھی ایسے ہی سوچتی ہوں. مگر جب وہ میکے آ کر ہاتھ منہ دھونے کے بعد سامنے ٹنگے ٹاول کی جگہ اپنے بیگ سے مختصر رومال سے منہ پوچھتی ہے، تب پرائی لگتی ہے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جب وہ برچی خانے کے دروازے میں نامعلوم سی کھڑی ہو جاتی ہے، پانی کے گلاس کے لیے آنکھیں گھماتی ہے، تب وہ پرائی لگتی ہے. جب ہر کام پوچھ کر کرتی ہے، تب پرائی لگتی ہے. ماں کہہ کر سارے گھر میں گھومتی تھی، آج ماں کا نام سن کے آہستہ سے مسکرا دیتی ہے. بیٹی سے جانے وہ کب ماں کے روپ میں تبدیل ہو گئی، بیٹی سے نہ جانے کب وہ ماں کے روپ میں تبدیل ہو گئی. بابا جب مجھے چھوڑ کے گئے تو پتہ چلا جن بیٹیوں کے باپ نہیں ہوتے ان کا کوئی ہمدرد نہیں ہوتا. تو یہ باتیں زندگی کی بہت تلخ حقیقتیں تھیں. چھوٹی سی میں نے ایک کوٹیشن سی تھی، مجھے اچھی لگی، میں نے یہ آپ سے شیئر کی. مجھے ضرور بتائیے گا کیسی لگی. اور اس کے علاوہ مجھ سے شیئر کیا کریں گے کیا اچھا لگ رہا ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی ریکویسٹ کی، دوبارہ سے یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. میرے ویوز بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں لیکن سبسکرائبس ہو رہے نہیں ہوتے، پھر بندہ تھوڑا سا ڈسکریج ہو جاتا ہے. سبسکرائب اچھے ہونا تو تھوڑی سی وہ ول پاور آ جاتی ہے، اچھی ہو جاتی ہے کہ میری محنت کا صلہ مجھے مل رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے. میرے خیال میں جتنی بھی میں نے لکھا تو میں نے بہت کچھ ہوا تھا، لیکن میں نے مختصر سے بڑا بندہ بور ہو جاتا ہے پھر، کیونکہ یہ چیزیں اور یہ باتیں بیٹیاں بیٹوں کی یہ ماں ہی سمجھتی ہیں. یہ پھر کم ہی لوگوں کے ابھی بچوں کے پلے پڑتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے. تو باقی ریکویسٹ اگین ہے کہ آپ نے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو، اور انشاءاللہ میں آپ سے دوبارہ سے ملوں گی. اور اب تو میں بڑی تھک چکی ہوں، تو انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی. اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.